ایان سٹوریز کے معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اس دیوار کے بارے میں جس کے پیچھے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے یاجوج ماجوج کو قید کیا، اور ہم ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ سائنسدانوں نے اس کے بارے میں کیا دریافت کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ یاجوج اور ماجوج کس کی اولاد ہیں اور احادیث نبی میں اس بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔ ناظرین، یہ بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کے تعداد بڑھنے کے بعد یہودی ربی بہت پریشان تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح شکست دیں۔ تو ایک دفعہ مدینہ میں یہودی ربی جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ وہ کون سے سوالات ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جائیں اور آپ کی نبوت کی حقیقت واضح ہو جائے، اور جس کا جواب صرف ایک نبی ہی دے سکتا ہے۔ چنانچہ 3 لوگوں کے گروہ کو یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور اس یہودی گروہ نے آپ سے 3 سوال پوچھے، جن میں سے ایک وہ شخص تھا جو دنیا کے 3 کونوں میں گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب سورۃ الکہف کی آیات میں اس طرح دیا ہے کہ یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں آپ کو ان کی کچھ خبریں سناتا ہوں۔ اس آیات مبارکہ میں ذوالقرنین نامی ایک شخصیت کا ذکر ہے جس نے دنیا کے 3 کونوں کا سفر کیا۔ ذوالقرنین لفظ کے بہت سارے معنی ہیں، جس میں سے کچھ معنی جیسے سینگوں والا، اور قرن کا مطلب زمانہ بھی ہوا، یعنی 2 زمانوں میں سفر کرنے والا۔ قرآن میں واضح طور پر درج ذیل آیات میں بتایا گیا ہے کہ ذوالقرنین ایک ایسا حکمران تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتیں دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے ہوئے وسائل کی وجہ سے اس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا اور بہت سی زمینیں فتح کی، اور بالآخر وہ ایک پہاڑی درے پر پہنچے جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج کے لوگ تھے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس پہاڑی درے پر موجود لوگوں سے ملاقات کی تو انہوں نے اسے بتایا کہ ہمیں یاجوج اور ماجوج تنگ کرتے ہیں اور یہ پرتشدد لوگ ہیں، اور وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں تباہی ہوتی ہے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ وہ ہمارے اور یاجوج اور ماجوج کے درمیان دیوار بنائے تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے۔ ذوالقرنین دیوار بنانے پر راضی ہو گئے، اور ذوالقرنین نے اس کی تعمیر میں لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کا استعمال کیا۔ وہ دیوار بہت مضبوط تھی، اور یاجوج اور ماجوج اس کو نقصان پہنچانے کے اہل نہیں تھے۔ جب دیوار کا کام مکمل ہوا تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے لوگوں کی حفاظت میں مدد کی، اور ساتھ ہی ان سے کہا کہ یہ دیوار ہمیشہ قائم نہیں رہے گی۔ جب قیامت کا وقت آئے گا تو یاجوج اور ماجوج اس دیوار کی قید سے آزاد ہو جائیں گے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج حضرت نوح کے تیسرے بیٹے یافی کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ 2 بڑے اور وحشی قبیلے ہیں جو نسل انسانی میں سے ہی ہیں، اور یہ قیامت کے قریب رونما ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہیں۔ یہ بہت ظالم اور زیادتی کرنے والے قبیلے ہیں۔ قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ یہ انسانی بستیوں کو تباہ کر دیں گے۔ قرآن کی آیات اور تورات کے مطالعے سے اور تاریخی شواہد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں رہتے تھے، اور ان کے شیطانی حملوں کی وجہ سے ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبتیں پیدا ہوئیں۔ بعض مورخین نے ان کی رہائش کے علاقے کو روس کی دارالحکومت ماسکو اور بحر کیسپیئن کے ارد گرد کے علاقوں سے منسوب کیا ہے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ یاجوج اور ماجوج شہر تبت اور چین سے مشرق میں بحر آرکٹک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ ذوالقرنین کی دیوار کہاں واقع ہے، اس میں بہت سے اختلاف رائے پایا جاتا ہے، کیونکہ اب تک ایسی 5 دیواریں دریافت ہو چکی ہیں جو مختلف علاقوں اور مختلف اوقات میں جنگجو قوموں کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے مختلف بادشاہوں نے بنائی تھیں۔ ان دیواروں میں سب سے مشہور چین کی عظیم دیوار ہے، جس کی لمبائی ایک اندازے کے مطابق 1200 سے 1500 میٹر کے درمیان ہے اور اب بھی موجود ہے۔ تاہم واضح رہے کہ چین کی عظیم دیوار لوہے اور تانبے کی نہیں ہے،
اور نہ یہ بحر کیسپین کے گرد موجود ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ وہی دیوار ماریب ہے جو یمن میں واقع ہے۔ یہ سچ ہے کہ دیوار ماریب کو ایک پہاڑی درے میں بنایا گیا تھا، لیکن یہ سیلاب کو روکنے اور پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے بنایا گیا، اور یہ لوہے اور تانبے سے نہیں بنی۔ اس دوران علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق دریائے دجلہ اور بحر اسود کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، جسے قفقاز کی سرزمین کہا جاتا ہے، جو شمال اور جنوب کو دیوار کی طرح ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ اس میں دیوار کی طرح ایک درہ بھی ہے جو درال کے نام سے مشہور ہے، جو کہ ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار ہے جو کہ آج بھی نظر آتی ہے، جس کی بنیاد پر بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ہے ذوالقرنین کی دیوار۔ اگرچہ ذوالقرنین کی دیوار بہت مضبوط بنائی گئی ہے اور یاجوج اور ماجوج کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس پر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے اس کو عبور کر سکے، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو اللہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج اور ماجوج کے ظہور کی طرف ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار کے ایک چھوٹے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے کی علامت قرار دی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر اگلے دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مرضی ہوگی اور ان کے نکلنے کا ارادہ ہوگا تو وہ کہیں گے کہ ہم انشاءاللہ کل اس کو کھود دیں گے، اور پھر وہ اگلے دن اس سے نکل کر دنیا میں ہر اونچائی سے کودیں گے اور دنیا میں سب کچھ تہس نہس کر دیں گے۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دریائے نیل سے گزریں گے اور اس کا سارا پانی پی لیں گے، حتیٰ کہ ان کے گروہ کا آخری فرد جب یہاں سے گزرے گا تو وہ سوچے گا کہ کیا کبھی یہاں پر دریا بھی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ مسلمانوں کو لے کر پہاڑ کی طرف جمع ہو جائیں، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں کھانے کی شدید قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کے کہنے پر عیسیٰ علیہ السلام یاجوج اور ماجوج پر لعنت بھیجیں گے، تو اللہ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا جو کہ ان کے کان کے پاس پھوڑے کی صورت میں تبدیل ہو جائے گا، اور وہ پھوڑا پھٹ جائے گا تو وہ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ سب مر جائیں گے اور زمین پر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر ان کا لاشا نہ پڑا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردنوں کے سائز کے پرندے بھیجیں گے۔ یہ پرندے اس کو اٹھا کر جہاں چائے پھینک دیں گے۔ پھر آسمان سے ابر رحمت برسے گا اور ساری زمین پاک اور پاکیزہ ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ ناس بن زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، جو کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، کہ یاجوج اور ماجوج کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا۔ تو اس سے ان مفسرین کی باتوں کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر منگولوں کے حملے اور ترکوں پر بھی منگولوں کے حملے بشمول چنگیز خان یا روسی اور چینی لوگ یہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ مغربی لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں طاقت اور کنٹرول صرف انہی کے پاس ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ یاجوج اور ماجوج ان سے زیادہ طاقتور ہیں۔ ان کی طاقت کا تسلط سیاسی تسلط نہیں بلکہ قتل و غارت گری ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے ختم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنے پھل اگائے اور اپنی برکتیں پیدا کرے، اور آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی برکتیں برسائے۔ برکتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ ایک انار ایک پورے گروہ کے لیے کافی ہوگا۔ اسی طرح ایک اونٹنی کا دودھ ایک پورے گروہ کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ ایک پورے قبیلے کے لیے، اور اسی طرح ایک بکری کا دودھ ایک پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا، اور ہر طرف رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یاجوج اور ماجوج کی کہانی سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ زمین پر فساد اور انتشار پھیلانے والوں کا انجام تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو فوراً تباہ کرنے پر قادر ہے۔